as a parent ji who's planning to return to Pakistan soon, I really appreciate کہ SNC پاکستان میں implement ہو رہا ہے. The question تھا regarding the rollout. اب یہ سندھ کے علاوہ I understand ہر جگہ ہو رہا ہے. At that large scale, اب آپ نے بتایا ٹیچر ٹریننگس کی جا رہی ہیں. I imagine ماسٹر ٹیچر ٹرینرز بھی ٹرین کیے جائیں گے. How are you ensuring کہ ٹریننگ کی جو کوالٹی ہے اس کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے, اسپیشلی سنس مینی آف دیز ٹریننگز آر بینگ ڈن آن لائن؟ اور یہ کب, اور دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال, یہ ٹیچر ٹریننگ کب کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ تھینک یو اگین. دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو پاکستان. اف یو آر کمنگ آئی ایم ویلکمنگ یو آلریڈی. سو دوسری چیز یہ کہ ٹیچرس کی ٹریننگ جو ہے ہم نے پہلے شروع کر دی تھی, اور اس میں ہم پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ٹرینرز کو لے کر آئے. جو ماسٹر ٹرینرز تھے ان کو ہم نے پہلے ٹرین کیا خود. ایک بڑا اچھا مکس بنا. فار دا فرسٹ ٹائم ایور کبھی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹریننگز میں انوالو نہیں کیا گیا تھا فار اینی تھنگ. تو پہلی دفعہ میں نے زبردستی 50% پرائیویٹ سیکٹر کے ٹرینرز لیے, ماسٹر ٹرینرز, اور 50% ہمارے. سب کو اس پہ ٹرین کیا گیا. اینڈ دیز ٹریننگز آر گوئنگ ٹو گو آن فار ایور. یہ کبھی بھی ہم روکیں گے نہیں کہ نہیں جی اب سب ٹرین ہو گئے, بالکل بھی نہیں. کیونکہ ان بکس کو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک کتاب آئی تو 10 سال وہی کتاب چلتی رہتی تھی یا 20 سال وہی کتاب چلتی رہتی تھی. وی آر گوئنگ ٹو بی میکنگ دیز بکس بیٹر ایوری ایئر. ہر سال ہم ان کتابوں کو بہتر کرتے جائیں گے اور ان کی ٹریننگز جاری رہیں گی. سو ٹیچرس کی ٹریننگز کبھی بھی نہیں اس میں ختم ہوں گی. دے ول بی کانسٹنٹلی گیٹنگ ٹرینڈ آن دیز تھنگز. Thank you, Ji, and good luck with SNC and all the other education initiatives that are going on. Thank you. Thank you. بکس اویلیبل نہیں ہے. آپ آلموسٹ اٹس مور دین اے منتھ ناؤ کہ آپ کی اسکولس یعنی نیو سیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک بکس اویلیبل نہیں ہے, مارکیٹ میں بھی نہیں ہے, اور جہاں جہاں سے آپ کو اویلیبل ہوتی تھی اس وقت نہیں ہے. اس سے ایک بہت بڑا ایک گیپ آ رہا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ سے آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, اور اب بیکاز آف لیک آف ریسورسز ہمیں خود سے جی Let me answer your question. یہ گیپ انٹینشنلی لایا گیا ہے اور یہ آپ کے پبلشرز جو ہے نا وہ لے کر آئے کیونکہ ان کے پاس پرانی کتابیں پڑی نہیں تھی. ہم نے جنوری میں ان کو بلا کے کہا تھا کہ جی آپ اس وقت اپنی کتاب جمع کروائیں گے, اس وقت آپ کو NOC ملے گا, اب آپ پرنٹ کروائیں گے اور اگست میں آپ اسکولوں میں دے دیں گے. امیجن کریں کہ جون 30 تک, کیونکہ انہوں نے پرانی کتابیں اسٹاک کی ہوئی تھی نا, انہوں نے ساری پرانی کتابیں بھیجنی تھی. آن ریکارڈ ہمارے پاس چیزیں پڑی کہ جون 30 تک پبلشرز نے کتابیں جمع نہیں کروائیں, اور پچھلے 2 مہینے میں جب کروانی شروع کی ہے 2 مہینے کے اندر ہم نے 300 ٹیکسٹ بکس کو NOC دیا اینڈ اوور 2000 SRMs. تو آپ سوچیں کہ یہ پبلشر جو ہے نا ایک بڑا زبردست مافیا ہے اس ملک کے اندر. سو اس نے یہ سارا ڈیلے کرنے کی کوشش کی. بالکل, کیونکہ لیکاز پرائیویٹ اسکول سے تعلق ہے اور دونوں سسٹم ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا میٹرک سسٹم بھی چلتا ہے اور یہاں کیمبرج سسٹم بھی چل رہا ہے. پر ایشو یہ آ رہا ہے کہ آگے جا کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں دے آر آپٹنگ فار دا کیمبرج, پھر وہ کیا کریں گے؟ مطلب اگر سب کچھ اردو میں ہوگا, میرا کنسرن ہے, مطلب مجھے نہیں 6 کے بعد سب کچھ انگلش میں, 5 کے بعد. اچھا 6 کے بعد اب انگلش میں, یعنی اٹ مینس کہ جو کیمبرج کی جی دنیا میں ملکوں کے اندر فورن زبان کے اندر پرائمری اسکول نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں. ہم ایک انگلش کمپلیکس نیشن ہے, اس میں بڑا کمپلیکس ہے کہ جو انگلش بولتا ہے نا ہم فوراً امپریس ہو جاتے ہیں اس سے. سو بچوں کے کانسیپٹ جب آپ ایک فورن لینگویج میں کلیئر کریں گے نا تو پھر رٹا لگائیں گے. وہ روٹ لرننگ جو ہم لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں, کیونکہ بچوں کے کانسیپٹ کبھی کلیئر ہی نہیں ہوئے کسی اور زبان کے اندر. اب میں آپ سے یہاں بیٹھ کے فرینچ میں بات کرنا شروع کر دوں تو آپ آگے سے 2 دفعہ یس کہیں گی اور پھر آپ ہینگ اپ کر دیں, آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. تو اس لیے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے, جب آپ ان کو ان کی زبان میں نہیں سمجھاتے, کانسیپٹس کلیئر نہیں کرتے تو پھر روٹ لرننگ ہوگی. سو پرائمری اسکول از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اے چائلڈز لائف فار ایجوکیشن. تھینک یو سو مچ. ہمارے کچھ کیونکہ جو میرے فیملی ممبرز ہیں اس میں سے جو پیرنٹس ہیں وہ لیٹ سے ان کے فادر ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں, ان کے بچے اور یہ سارے کے سارے یہاں پہ کام کرتے ہیں, تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں اور وہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ان کا بہتر ہو جائے. سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی جو نیا ہمارا یہ نیشنل کریکلم آیا ہے اس کے اوپر کیا ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر تھا اور گورنمنٹ اسکول کے اندر تھا, کیا ہمارا پرائیویٹ اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے یا جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں ان کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوا ہے؟ ہم اس کو اگر رینک کریں گے تو سر وہ کیسے کریں گے, یا ہم اس پہ بہتری دیکھ رہے ہیں تو سر وہ کیسے دیکھیں گے؟
बस मैं आपको ये बता दूं इकबाल साहब कि किसी का स्टैंडर्ड भी ऊपर नीचे की बात नहीं है। हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जो कि पहले नहीं था। एक मिनिमम स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि एक अच्छी चीज बना के उसको इम्प्रूव करके उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डाल के उसके अंदर रोट लर्निंग को खत्म करके उसके अंदर डिफरेंट चीजें, ताकि बच्चे जो हैं वो रोट लर्निंग से दूर हों। उसमें इतनी पॉजिटिव चीजें डाली गई हैं। तो ये सब के लिए अगर आप समझेंगे हम प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड नीचे लेकर आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल का तो हम ऊपर ले गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट स्कूल को इजाजत है अपनी किताबें पढ़ाने की एज लॉन्ग एज के वो उस फ्रेमवर्क के अंदर है, करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है। वो 10 की 100 किताबें पढ़ा सकते, किसी को भी रोका नहीं जा रहा कि ये जबरदस्ती आप ये किताब पढ़ाएं। सो दैट इज नॉट इवन द इशू एट ऑल। एक तो ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन है एसएनसी की, हाउ कैन वी मेक श्योर कि वो जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी हो रही हो, बिकॉज वहाँ पे ये होता है कि बहुत सारी जो स्कूल्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते या वो रेगुलेटेड नहीं होते, तो परहैप्स दे डोंट इवन नो कि ये होना है और उसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं आर दे इक्विप्ड इनफ कि वो सारा कुछ कवर कर सकें, बिकॉज मैंने ये भी देखा कि उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो काफ़ी सारी ऑनलाइन होती है। सो जो वो है वो लोग लो कॉस्ट प्राइमरी स्कूल्स में उनको आई थिंक वो थोड़ा सा कट ऑफ हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो वो अभी तक वो पुरानी ही जो सिस्टम उसी हिसाब से चल रहा है। ट्रेनिंग का जितने भी प्रोग्राम है तो वो भी बता, जितने भी लो कॉस्ट स्कूल्स हैं उनकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमें आज से 6 महीने पहले मिलके चले गए थे एंड दे कंप्लीटली एग्रीड। उन्होंने कहा जी हमने आपकी बुक्स इस्तेमाल करनी है, हमने आपकी बुक्स तक इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए क्योंकि यूजुअली जो पंजाब में मैं आपको बताऊं कि 70% जो प्राइवेट स्कूल्स है ना 70% 70 वो 5,000 से कम फीस वाले हैं, 5,000 और 5,000 से कम फीस वाले। तो उन्होंने सबने हमें कहा था कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम को हम फॉलो आपके साथ करेंगे, हम आपकी बुक्स यूज करेंगे, क्योंकि वो पहले भी हमारी बुक्स यूज करते थे और उनकी टीचर ट्रेनिंग जो है वो हम फ्री करवा के दे रहे हैं। सो नो इट्स नॉट कॉस्टिंग देम एनीथिंग। मैं नहीं कह रहा कि उनको कॉस्ट करिए, आई जस्ट आस्क के कैसे इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि काफी सारी जगह नहीं भी हो रहा होगा ना, सो काफी सारे स्कूल्स रेगुलेटेड भी नहीं है। उसमें ये है कि देखें हमने जो प्राइवेट स्कूल को रजिस्टर करने का सबसे आसान तरीका पिछले 3 महीने में शुरू किया है वो ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। आप ये सोचें कि आई थिंक ओवर लाइक 20,000 schools registered within few months and उनके साथ हमारा कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है और हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमारे टीचर्स ट्रेन कर दें, हमारे टीचर्स ट्रेन कर दें। सो वी आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन डेली बेसिस, कि हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो वांट टू डू इट विद अस बिकॉज़ वी आर नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग। अगर आप स्विच करेंगे ये 6th क्लास के बाद उर्दू से इंग्लिश में, तो ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा या डिफिकल्ट नहीं होगा एक्सपेरिमेंट? ऐसा नहीं किया जा सकता था कि गवर्नमेंट इसको एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई करती ताकि इसके लूप होल्स और जो पब्लिक का रिएक्शन है वो आपके पास आ जाता है और फिर आप उसको फुली इम्प्लीमेंट करते? थैंक यू। मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश बच्चे वैसे ही प्राइमरी में पढ़ रहे होंगे एंड दे विल बी ऑल्सो उसके साथ वो मैथ भी उसी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश उन्होंने सीख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमने इंग्लिश बंद कर दी है। सो व्हेन दे गो इनटू द 6th grade तो वो सिर्फ उर्दू से इंग्लिश में उनके बाकी के साइंस सब्जेक्ट्स दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी जो इंग्लिश में ही होंगी। सो इट इज ओनली टू क्लैरिफाई देयर कॉन्सेप्ट्स फॉर द फर्स्ट 5 years, जो कि हर मुल्क के अंदर होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है, बाकी सब दुनिया में इसी तरह होता है। Since I work with kids in UK and Pakistan और मैं स्पेशल लर्निंग के जो बच्चे हैं उनके साथ भी काम कर चुकी हूँ, I just want to understand one thing. यहाँ पे since ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है मदरसे के बच्चों को और पब्लिक और प्राइवेट को, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों की क्या इतनी एबिलिटीज हैं, स्पेशली जब आपने हदीस और दुआएं ये सब इनकलकेट कर दी हैं, वो इसको कैसे अडेप्ट करेंगे इससे और वो कैसे लर्न करेंगे? क्या ये रोट लर्निंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग की? बिकॉज हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उनको अंडरस्टैंडिंग आए रिलीजन की और कुरान की।
اس کو آپ کیسے کیسے کریں گے؟ دیکھیں قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. جو معنی ہے وہ اردو کے اندر ہوگا. سو روٹ لرننگ تب ہوگی اگر ہم صرف کہیں جی کہ یہ آیت آپ نے پڑھ کے اس کو رٹا لگا لینا ہے. جب آپ مطلب ساتھ بتائیں گے تو obviously the child will understand what they're reading. So that is what the whole thing is about. کیونکہ روٹ لرننگ تب ہوتی ہے جب آپ اس کو مطلب نہ بتا رہے ہو کہ آپ کسی کو کسی اور زبان میں پڑھا دیں اور ان کو پتہ نہ لگے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اینڈ دی آنسر ٹو مائی سیکنڈ کوشچن کہ کیا یہ پہلے گورنمنٹ کو ایز این ایکسپیریمنٹل پروگرام نہیں لانا چاہیے تھا, کیونکہ کافی پبلک کا بھی کچھ بیک لیش آیا ہے, پیرنٹس کے بھی ریزرویشنز ہیں, تو اگر اس کو ایز این ایکسپیریمنٹ لے کے آتے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ منیمم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سیٹ کیا گیا ہے. سارے اتنے گھبرا رہے ہیں اس چیز سے, بچوں کی بہتری کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. یہ بچوں کی پڑھائی کو خراب کرنے کے لیے یا اسٹینڈرڈ نیچے کرنے کے لیے نہیں ہے. The standard has improved of the minimum standard of education in our country. ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کی کچھ ایسی چیزیں جن میں اخلاقیات ڈال کے وہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے, یا انوائرمنٹ کی چیزیں ہیں, تو 2-3 چیزیں ایسی ان کو کلیئر طریقے سے پروپیگیٹ کرنے کی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ میں خود بھی میڈیا پرسن ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو وہ نظر آئیں, کیونکہ یہ کنفیوژن پھیلی رہے گی. ہم مریم چغتائی ورسز وہ دیکھتے رہیں گے پرویز صاحب کی جو ڈیبیٹ ہے, تو اس کو آپ کی جو 5-6 ہائی لائٹس ہیں آپ اس کو کس طرح پروپیگیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ایک چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے بھی کوئی سوالات ہیں, کوئی بھی چیز ہے, میں اس ہفتے بھی ایک فورم رکھا ہوا ہے ود ڈفرنٹ پیپل ود انکلوڈنگ پیرنٹس. ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ذرا ساری چیز کے اوپر نا people should be I think answered publicly, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر 2.5 سال لگائے گئے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کو انوالو کیا گیا. پہلے ذرا ہم ساری چیز سیٹسفائی کر دیں ذرا لوگوں کو جتنا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب کو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سو بیکاز دیر آر پیپل جو چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی دیر آر certain group of people جو چاہتے ہیں کبھی بھی سکسیسفل نہ ہو. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ 1 step at a time آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. ایک مشرف صاحب نے کے دور میں میرا خیال یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اچانک جو ہے سارا سلیبس جو انگلش میں چینج کر دیا, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ 1 یا 2 سال بعد پھر اس کو تبدیل کرنا پڑا, کیونکہ جو اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ تھے وہ جو ہے اس کو پک نہیں تھے کر سکے, اور وہاں پہ بڑی پرابلمس آ رہی تھی, تو وہ چینج کرنا پڑا. اب آپ یکدم 5th کلاس تک آپ نے اس کو اردو میڈیم میں کر دیا, جس میں جو ہے اب میں تو سمجھا ابھی تک کہ جو اس میں سائنس اور میتھ آپ کو بتا دوں بالکل بھی نہیں, سب انگلش میں. میں صرف آپ کا کریکشن یہاں پہ کر دوں کہ اردو میں وہ جنرل نالج اور اسلامیہ آتا ہے صرف, اور باقی سب انگلش میں ہی ہے سب. سو اس لیے ہم اردو میڈیم نہیں لے کر آئے سر. یہ کلاس 1 سے 5 تک باقی سارا اردو انگلش میڈیم میں پڑھایا جائے گا؟ جی باقی انگلش میں ہی جی. سو ہم نے دونوں بیلنس رکھا ہے دونوں چیزوں کے درمیان. تو بچوں نے آگے جا کے 6th میں انگلش میں چیزیں پڑھنی ہے تو ان کو انگلش تو آنی چاہیے نا. اور یہ پہلے جو ڈرامہ کیا گیا تھا نا یہ انگلش میڈیم کا, وہ پھر بھی اردو میں پڑھا رہے تھے, باہر انگلش میڈیم اسکول کے لکھا ہوتا تھا. جی ایسے ہی ہوتا تھا جی. تو اچھا دوسرا میرا یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں مدرسہ کلچر چل رہا ہے, مدرسے کچھ طالب علم ہیں. ہم نے یہ میں جہاں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ ان کو بھی ہم قومی ادارے میں لائیں اور ان کو ایکولی جو ہے ایجوکیشن دی جائے, جس طرح کے دوسرے اسکولوں میں, گورنمنٹ کے اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں یا جو بہت ہائی پروفائل اسکولس ہیں وہاں پہ دی جا رہی ہے, تو ان کو بھی اسی لائن میں اسی لایا جائے. تو اب مدرسہ اسکولوں کے آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ ان کے تو اپنے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, اور پھر وہ تھوڑے سے جب ایسے ان کو چھیڑتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں, بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات. تو ان کو کیسے مدارس نے بہت اس کو ویلکم کیا, کیونکہ مدارس کے لوگوں کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا تھا جب یہ چیز بن رہی تھی, اور میجورٹی جو مدارس ہیں وہ فیڈرل کے نیچے, اور آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی they will also be they are going to be part of this. So اس لیے سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ایس این سی اتنا اچھا بنایا گیا ہے تو اس کو اردو اور انگلش میڈیم دونوں میں رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ پرائیویٹ کے اسکول میں جو بچے ابھی انگلش میں ساری بکس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل یہ ہو رہی ہے
अगर आप इन्हीं बुक्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो काफ़ी सूटेबल है. मैं सिर्फ अपनी सजेशन दे रही हूँ, अदरवाइज मैं टोटली 100% सेटिस्फाई हूँ SNC से. बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये है कि इसको इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम भी किया जाए. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया. मैं आपको ये बताऊं कि एक सब्जेक्ट को या दो सब्जेक्ट्स को उर्दू में अपनी जबान में करना, जिसमें बच्चे अपनी जबान में पढ़ सकें, कितना मुश्किल हो सकता है. बच्चे तो बड़े ही जबरदस्त होते हैं, उनके दिमाग इतने जबरदस्त स्पीड पे चलते हैं, सब चीजें दे ग्रास्प थिंग्स क्विकली, दे अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, और अपनी जबान में जितनी उनको जल्दी समझ आएगी, मेरे ख्याल से फॉरेन लैंग्वेज में किस तरह समझ इतनी जल्दी किस तरह समझ आएगी. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट को उनको अपनी जबान में पढ़ाया जा रहा है, सो व्हाट्स द, आई डोंट नो, दैट्स नॉट दैट डील. मेरा क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड है. मैं कंपेयर कर रहा था 2006 और 2020 के जो कंटेंट थे, तो 2020 वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा था और रिच था. तो क्या जो हमारा सिस्टम रोट लर्निंग पे बेस्ड है, क्या वो सिस्टम बच्चे जो है ना उसको हैंडल कर पाएंगे इतने ज़्यादा कंटेंट को? क्या हमारे एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स पे ऐसे इंट्रोड्यूस होंगे जो रोट लर्निंग को मिनिमाइज करेंगे? बिल्कुल. देखिए, सारा कुछ आप अच्छी से अच्छी किताब ले आए, जब तक असेसमेंट उसके साथ मैच नहीं करेगी ना, और असेसमेंट बेहतर नहीं होगी, तब तक आपको कभी नहीं पता लगेगा कि उस बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा. देखने में सारी दुनिया की किताबें बड़ी कई जबरदस्त लगती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगेगा असेसमेंट से कि वो बच्चा किधर खड़ा है. सो बिल्कुल, जब तक असेसमेंट हम उसके साथ मैच करके लेकर आए हैं, और मुझे पता है कि ज्यादा चीजें पढ़ानी चाहिए. आई मीन, जो पिछली किताबें थी, आई मीन, आप उसमें और इसमें फर्क देखें तो बहुत वाज़ेह फर्क है दोनों किताबों के अंदर. सो दैट्स व्हाई आई थिंक असेसमेंट इज द की. एक दूसरा क्विक क्वेश्चन है. आपने कहा था कि ये मदरसों पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारे मदरसे तो काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस पे चलते हैं. क्या उनके पास इतने टीचर्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इस SNC को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट इनको फंड करेगी इस बात पे? बिल्कुल फंड करेगी. जहां पे हमारी जरूरत होगी हम इसको करेंगे. एब्सोल्युटली. जो हमारे पास आ रहा है, जिसको टीचर्स की जरूरत है, टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, हर तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया. So my concern is कि my daughter has been studying in Kids Campus और अब माशाल्लाह वो 1 क्लास में चली गई है. SNC सारी बुक्स बहुत बेहतरीन है. मैंने चूंकि Kids Campus से देखा है अपनी बच्ची को पढ़ते हुए, अब वो 1 क्लास में आई है. बट माई कंसर्न इज कि एक आपने जो SNC की अंदर बुक है वाक़फ़ियत आमा, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, उसके बाद वो आगे सोशल स्टडीज़ में जा रही है, दैट्स इन उर्दू. अब मैं चूँकि खुद भी उसे पढ़ाती हूँ, तो 1 क्लास के बच्चे के लिए वाक़फ़ियत आमा की उर्दू लिखना और फिर उसको समझ तो लेना आसान है, बट एज इन जब वो टेस्ट में अपेयर होंगे, एग्जाम्स में अपेयर होंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए. तो इट्स अ सजेशन टू काइंडली कर भी कंसिडर इट, और उसको अगर आप लोग इंग्लिश में करते हैं तो बहुत बेहतर है. और दूसरा सवाल ये है कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक एक सोशल मीडिया फॉरम्स पे चल रहा है कि माइट की HSN की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, और चूंकि हम मदर्स कम्युनिटी में होते हैं, सो दे आर अप्रिशिएटिंग दैट कि HSN की प्रिंसिपल ने एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया है कि वो ये सिलेबस नहीं लगाएंगे. बिल्कुल ये बात झूठ है. बिल्कुल ये बात झूठ है. प्लीज लेट मी कट यू राइट हियर. HSN ये लगाएगा, एंड देयर इज नो डाउट इन माय माइंड 50% बुक्स उनकी अप्रूव हो भी चुकी हैं, जो कि वो इस वक्त पढ़ा रहे हैं, और उनकी 50% बुक्स इस वक्त अप्रूव हो रही हैं. HSN सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ाएगा, गारंटीड. लेट्स एवरीबॉडी बी एब्सोल्युटली पढ़ाएगा. ठीक है. एक वाक़फ़ियत आमा का सवाल. ठीक है, एक वाक़फ़ियत आमा के सवाल को प्लीज थोड़ा सा आगे चाहूंगी कि आप भी बता दें कि अगर वो इंग्लिश में हो जाए. आप देखना कि इंशाल्लाह ताला, आई मीन, योर डॉटर ऑब्वियसली इज गोइंग टू लर्न ऑल दिस इन a different mode than other children जो पहले उसमें से जा चुके हैं. मगर मैं आपको ये बताऊं कि she will have so much more clarity. आप कह रही है ना कि उसके लिए मुश्किल होगा एग्जाम के लिए लिखना. जो assessments होंगे they are not going to be that hard initially. कि हम चाहें कि जी बिल्कुल सब कुछ एकदम बच्चे को आ जाए. सब assessments किस तरह लें, इस मूड assessment हमारे पूरा assessments का लेकर आप बिल्कुल असेसमेंट्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं.
اور میں چاہوں گی کہ Absolutely. تھوڑا سا آپ اس چیز پہ بھی نوٹس لیں کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں جو ابھی تک بکس نہیں، میں جانتی ہوں پرائیویٹ اسکولس کو، یہ کنسرن مجھ تک کئی ماؤں نے بھی پہنچایا ہے کہ انہوں نے یہ بکس اب تک نہیں لگائیں، اور کوئی بھی بک نہیں لگائی، اور صرف ٹاپکس اور سلائیڈس کے اوپر فی الحال مجھے بچوں پتا کو ہے، پڑھانا مجھے شروع کر آپ دیا ہے بالکل کہ ٹھیک کہہ رہی کیا ہو گئی ہیں. تھی. میں اب آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. جو پبلشرز جی. دیتے تھے نا بکس ان اسکولس کو، انہوں نے اپنی پچھلی بکس کا اسٹاک خالی کرنے تھے، تو جان کے انہوں نے جون تک وہ ہمارے پاس بکس ہی نہیں بھیجیں جن کو اپروو کرنا تھا، این او سی دینا تھا. تو انہوں نے وہ لا کے جون میں جمع کروائی، جس کی وجہ سے ڈیلے آیا تھا. حالانکہ ہم نے ان کو جنوری میں بتا دیا تھا کہ اس ڈیٹ کو آپ بک جمع کروائیں گے تو اس ڈیٹ کو آپ کو این او سی ملے گا. اینڈ دے انٹینشنلی بیکاز دے وانٹڈ ٹو سیل دیئر بکس ٹو دا اسکولس کہ نہیں جی ہم گورنمنٹ سے ایگزیمپشن لے لیں گے 1 سال کی. تو انہوں نے لوگوں کو چکر دیا، اسکولوں کو چکر دیا، اینڈ دے میڈ دا منی. اینڈ جو پہلے کہہ رہی تھی نا کہ میں مافیاز کہتا ہوں، پیرنٹس کو بالکل بھی نہیں. یہ اس طرح کے پبلشر مافیاز ہیں جو کہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق کچھ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ آئی لائک ٹو میک دی انیشیٹوز میئریبل، تو میرا تھوڑا سا پوچھنے کا یہ تھا مقصد کہ جو ایس این سی کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی کیا میٹرکس وغیرہ آپ لوگوں نے سیٹ کیے ہیں جس کے اگینسٹ آپ پرفارمنسز کی میئر کریں گے کہ کیا ہم کوئی پازیٹیو چینج اس سے لا سکے ہیں یا مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیکاز میرے ذاتی طور پہ میرے خیال میں اف وی آر ناٹ کلیکٹنگ دا رائٹ ڈاٹا اینڈ وی ڈونٹ ہیو لائک رائٹ میٹرکس ان پلیس. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک اس کا تھرڈ پارٹی انالیسس ساتھ ساتھ نہیں ہوتا رہے گا، جو کہ ہم کروا رہے ہیں، اور جس طرح یہ آگے چلتا جائے گا، ہم سب چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کہ اور دیکھیے اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں. اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا، ہمیں پتا ہوگا کیونکہ ہم نے ہر سال بکس اپڈیٹ کرنی ہے، ہم نے ہر سال بکس کے اندر چینجز تھوڑے بہت لے کر آنے ہیں بہتری کے لیے. تو اس سے ہمیں وہ فیڈ بیک بھی آئے گا کہ ایٹ دا سیم ٹائم کہ اس میں ہم چینجز کیا کریں، کیا چیز کم کرنی ہے، کیا چیز زیادہ کرنی ہے، کیا چیز بہتر کرنی ہے. میرے کچھ 2 کوشچنس ہیں. ایک تو ہے کیا منسٹر صاحب ایسی کوئی ہیلپ لائن ہے جہاں پیرنٹس یا جس طرح بھی پہلے بھی یہ گجرا والا کہ کوئی روٹ اسکول کا کوئی ایشو آیا تھا، اس طرح کی کوئی جگہ ہو یا کوئی جیسے کہ سٹیزن پورٹل میں ڈالتے ہیں ٹیک ایجز کہ جو آپ لوگوں تک پہنچے گا اور اس کا کوئی ریسپانس آئے گا، تو کیا گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم کے لیے کوئی ہیلپ لائن بنائی ہے کہ جہاں کریکولم سے ریلیٹڈ کویسچنس یا کوئی کنسرن؟ جی بالکل بنائی بھی ہے. وہ میں یوں کروں گا کہ میں ایڈورٹائز کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کو اچھی طرح تاکہ سب کو پتہ لگ جائے. میں ایڈورٹائز کروا دیتا ہوں اس کو. زیادہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا مگر آئی گیس ناٹ گیٹ ٹو ایوری ون. میں ایڈورٹائز کروا دیتا ہوں سر. دوسرا کچھ کویسچن سر، آپ نے 6 سے 8 گریڈ کا بھی سلیبس کو نیشنل کریکولم پہ کرنا ہے، تو اس کا سلیبس کب تک اویلیبل ہو جانا چاہیے کہ اس کو گو تھرو کیا جا سکے اور اس طرح کا جو بھی ہے؟ سلیبس کو تو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. دیکھیں یہ کریکولم بنایا گیا، سلیبس تو اس میں تو ہم نے کوئی ہیلو جی ہم نے کریکولم فریم ورک بنایا اور اس میں جو چیزیں بیچ میں جب بھی ہمارے پاس بھیجیں گے، جو بھی پبلشرز بکس بھیج رہے ہیں، سب چیزیں بھیج رہے ہیں جو اس کے اندر ہے، سب کچھ وی آر اپروونگ دیم اینڈ ان کو این او سی دے کے ہم ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ اسپیشل چائلڈ بچوں کے لیے جیسے آٹسٹک بچے ہیں، کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے اس کے لیے جو یہ گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے لیے کلاسز میں کوئی اسپیشل پلیسز ہیں یا اسپیشل کلاسز ہیں اسکولوں کے اندر، اور ان کی ٹیچرز ٹریننگ کے متعلق اگر کچھ میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں. ایک تو ہمارا پوری ایک منسٹری ہے اسپیشل ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے جی، دیٹ ٹیکس کیئر آف دیٹ. دیر از اے فل منسٹری اینڈ دیر از اے منسٹر فار دیٹ جو اس کا دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ ہول تھنگ. سیکنڈ آف آل آپ نے تو زیادہ سیریس پرابلم بتائی. میں تو کئی بچے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اٹینشن نہیں پے کر سکتے کلاس میں، اور ڈیو ٹو سرٹن پرابلمس دیٹ دے ہیو، ویری لٹل پرابلمس، ان کے لیے بھی ہم ٹیچرس کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو برنگ دیم انٹو ریگولر کلاس رومس. اینڈ جو ٹیچر کین آئیڈینٹیفائی کہ ہاں اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، ہی اور شی نیڈس ٹو بی ڈیلٹ ود ان اے ڈفرنٹ وے. سو وہ بھی ہم نے شروع کیا. سو دیر از اے منسٹری دیٹ از ٹیکنگ کیئر آف اسپیشل ایجوکیشن اینڈ دین وی آر آلسو پلئنگ اے پارٹ ان دیٹ. نمبر 1 ڈی ایچ ایس اسکولس میں ایس این سی امپلیمنٹ نہیں ہوا. کوشچن وائی؟
سیکنڈلی ہمارے بچے جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں کلاس 3 میں میری بیٹی ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے پارا 3 سے پارا 8 تک اس نے پڑھنا ہے. یہ وہی بچے ہیں جو کورونا کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. ان کے قاری صاحب کو ہم نے سال کے لیے آف دے دیا تھا جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی وجہ سے جو پلان ہے ہمارے بچے ابھی نورانی قاعدے میں ہیں یا 30واں پارا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے سے شروع کرتے ہیں 30واں پارا پڑھ رہے ہیں, وہ کیسے کوپ کریں گے 3 سے 8ویں پارے تک. اسکول والے سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی دس از امپوزڈ بائی دا گورنمنٹ, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. بالکل غلط بیانی اس طرح کر رہے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جس لیول پہ بچہ ہے اس کو وہاں سے شروع کروائیں. یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ جی ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ضروری ہے. ان کو شروع کروانا ہے. ان کی جتنی بھی ہم اس کے اندر ان کو ختم کروا سکیں یا سکھا سکیں, جتنا بھی ہے وہ کروانا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ دیکھنا کہ اس کے اوپر جب آگے چل کے بات چیت بھی ہوگی تو آپ دیکھنا کہ یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دا وے دے آر ٹیلنگ یو, دا اسکول پیپل آر ٹیلنگ یو. تو آپ وہ بات کریں, ایسنسی کی بات کریں. ہاں پلیز آپ اس کو پبلک کریں کہ یہ کمپلسری نہیں ہے اس کو فالو کرنا, کیونکہ ہمیں تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیکن ہاؤس, ہمیں اسکول والوں نے کہا ہے کہ ہم پارا 3 سے پارا 8 ہم نے کور کرانا ہے ان اینی کیس, بیکاز ہمیں یہ آؤٹ لائن گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, دوسرا جو ایسنسی کا آپ کہہ رہی تھی, ہم نے سب کو اباؤٹ 4 weeks 5 weeks دیے ہوئے کیونکہ سب کی بکس ابھی آ رہی ہیں. سو اس لیے ہم نے سب کو ابھی صرف بتایا. اس کے بعد وارننگ جائے گی, وارننگ نوٹس جائیں گے آفٹر اباؤٹ 6 weeks. جو ایس این سی امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوگا اس کے بعد ہم ان کا لائسنس کینسل کریں گے. سو اٹس اے پروسیس. تھینک یو سو مچ.